غدر 1947۔ یہ لفظ غدر اور اس کے ساتھ آج 50 سال سے بھی زیادہ وقت گزرنے کے باوجود میرے جیسے بہت سے لوگوں کو ان اندوہناک واقعات کی یاد دلاتا ہے جو ہمارے نانا دادا کی جوانی میں ہوئے، اور وہ سب اپنے خاندانوں کے ساتھ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان یا پاکستان سے ہندوستان آ گئے۔ اگر دیکھا جائے تو پونی صدی بیت گئی، پر وہ غدر آج تک نہیں رکا۔ انسانیت تب بھی چیخی چلائی تھی اور آج بھی سسک رہی ہے۔ تب لاشوں کے ڈھیر بچھے تھے، اب بھی لاشیں ہی لاشیں ہر طرف بے یار و مددگار پڑی ہیں۔ فرق تو بس اتنا ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ اپنا جسم چھوڑ کر مر گئے تھے، پر آج زندہ لوگ لاشوں میں بدل چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انسانی تاریخ میں کتنے ہی غدر واقع ہوئے ہیں، اور ان پر آج بھی ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے۔ کربلا آج بھی ہوا کرتا ہے اور لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کر گرتے ہیں۔ دل آج بھی دھڑکتے دھڑکتے تھک گئے ہیں اور جسم صدموں سے لاچار پڑے ہوئے ہیں۔ ہر بار اگر نقصان ہوا تو انسانوں کا، اور انسان نماؤں کی ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ غدر دل و جذبات کا اس دنیا میں ایسی کوئی گھڑی نہیں کہ نہ ہو رہا ہو، پر افسوس کی بات یہی ہے کہ اس غدر میں غدر مچانے والے سارے اپنے ہیں، وہی لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور وہی پیارے جو آپ کی دل کی دھڑکن ہے، اور وہی ہیں جو آپ کے دل کے دھڑکنے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ ہم جیسے بیکاروں کو حکم صادر کرتے کہ جاؤ، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور دنیا تو تمہارے بنا بھی چل سکتی ہے۔ سردی کی شام میں جب کوہرا چھا جاتا ہے تو نہ جانے کیوں دل کرتا ہے اس کوہرے کی چادر میں داخل ہو کر ہم غائب ہو جائیں، نہ کوئی ہمیں دیکھے، نہ ہم کچھ محسوس کر پائیں۔ ہم سے بے حسی نہ اپنائی گئی، لاکھ زمانے نے کوشش کر لی پر نہیں اپنائی گئی۔ ہم تو ٹوٹ گئے، پر ٹوٹ کر بھی ہمارے حوصلے نہیں ہارے۔ ایک ہاؤس آف لو، محبت گھر بنایا ہے، پتہ پوچھو گے کہاں؟ تو پھر بس یہ کہ اس گھر کو ابھی اینٹ سیمنٹ پتھر سے بننا باقی ہے۔ نہ بھی یہ کسی زمین پر ہے، نہ ہی آسمان پر ہے۔ یہ گھر ہمارا دل ہے۔ یہ دل محبت کرے گا جب تک دھڑکتا رہے گا۔ یہ ہر اس دل کی مرہم پٹی کرے گا جو غدر میں زخمی ہو کر آئے گا، جس کو محبت میں روگ لگے، جس دل کو بے حسی نے مارا، جس دل کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، جس دل میں مایوسی اور ڈپریشن نے جگہ بنائی۔ ہمارا دل ان سب کے لیے ہاؤس آف لو ہے، محبت گھر۔ نہ یہاں دن کی قید ہے، نہ رات کی، نہ یہاں کوئی فیس ادا کرتا ہے، نہ یہاں کوئی رنگ، نسل، عمر، جنس، مذہب، کچھ نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے یہ ہاؤس آف لو، محبت گھر کب مینیفیسٹ ہوگا، پر اس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ ہمیں اس کا احساس اس وقت ہوا جب ہم نے موت کا مزہ چکھا۔ 1 2 3 ہمارا دل مر مر کر جیتا رہا، تب پتہ لگا کہ مشکل کشائی کو جو لوگ قدرت چن لیتی ہے، وہ لوگ مشکلات کی بھٹی سے ویسے ہی گزارے جاتے ہیں جیسے سونا آگ میں سے، اور کثافتیں دور کی جاتی ہیں۔ کندن بنانے والا یہ نہیں دیکھتا کہ کندن بننے والے پر کیا گزری، پر یہ جو ہمارے دل سے محبت کی راگنی بجنا بند نہیں ہوتی، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہماری ایکسپرٹیز اسی معاملے میں درکار ہے کہ ہم دلوں کو جوڑے رکھنے، سجانے، سنوارنے کے کام سر انجام دیں گے تو پھر سر تسلیم خم ہے۔ دلوں میں محبت جگانے کے لیے ہر دل کو محبت گھر بننا پڑے گا، بے غرض محبت جس کی مدد سے دل دھڑکتے رہیں، ایسا دل جس میں خدا بستا ہو اور خدا کی مخلوق سے محبت کرنے والے۔ ہاؤس آف لو ایک دل سے دل تک وہ نیٹ ورک ہے جہاں ہر دل کی قدر کی جاتی ہے، دل کی سنی جاتی ہے،
اور دل رکھا جاتا ہے۔ مادی دنیا میں ہم نے بہت کچھ کھو دیا اور اپنے آپ سے دور ہوتے گئے۔ پیسہ نہیں پیار، نفرت نہیں محبت، بے حسی نہیں احساس۔ جتنا بھی اس پر کام کیا جائے وہ کم ہے اور اس کی اشد ضرورت ہے۔ دل خدا کا گھر ہے اور دل جوڑنا، ٹوٹنے سے بچانا بندگی ہے، عبادت ہے۔ شاذ، یہ قدر یافتہ بیکار دل کا اعلان۔